ناظرین، کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، ہاں لیکن کوئی بھی کام نیک نیتی اور ایمانداری سے کیا جائے تو وہی کام آپ کو شہرت کی بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ اس بات کو سچ کر کے دکھایا فیصل آباد کے رہائشی 28 سالہ عمیر رضا نے، جن کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے اور وہ اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ عمیر رضا کے والد نے ہمیشہ سے دیہی بلوں کا کام کیا اور گھر کو چلانے اور اپنے بیٹے عمیر کو اچھی تعلیم و تربیت دینے میں دن رات محنت کی، جس کی بدولت ان کے ہونہار بیٹے عمیر نے اپنے والد کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے تعلیمی میدان میں فتح حاصل کرتے ہوئے ایم فل کیمسٹری کی ڈگری حاصل کی اور ایک پرائیویٹ اکیڈمی میں بطور لیکچرار اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ عمیر رضا شام کو اپنے والد صاحب کے دیہی بھلوں کا کام خود کرنے لگے ہیں اور والد صاحب کا سہارا بنے ہوئے ہیں، اور یہ قابل ستائش بات ہے۔ جی تو ناظرین، سٹی سٹار پاکستان سے میں ہوں آپ کا میزبان عامر صدیقی۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں عمیر رضا صاحب کے پاس، ان کے کاروبار پہ، اور جنہوں نے ایم فل کیمسٹری کی ڈگری حاصل کی اور ایک پرائیویٹ اسکول میں بطور لیکچرار اپنے خدمات جو ہیں اس سرانجام دے رہے ہیں، اور شام کو اپنا یہ بزنس کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو اس وقت ہم موجود ہیں، آئیے چلتے ہیں اس حوالے سے ان سے چند باتیں کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے عمیر؟ جی الحمدللہ۔ ہمیں جب پتہ لگا کہ آپ نے ایم فل کی کیمسٹری کی ڈگری حاصل کی ہے، ہمیں خواہش ہوئی کہ ہم آپ کو اپنے چینل کی زینت بنائیں، اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ آپ ایوننگ میں یہ کام کرتے ہیں۔ کام کوئی بھی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، انسان کا معیار بڑا چھوٹا ہوتا ہے اس کے کردار سے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی دیکھیں، الحمدللہ ہمارے اس کاروبار کو 22 سے 23 سال ہو گئے ہیں، میرے والد صاحب یہ کرتے ہیں، تو چند ماہ سے وہ بیمار ہیں، تو پھر وہ ساری رسپانسبلٹی میرے پہ آ گئی، تو میں اکیلا ہوں، فرد بھائی بہن بھائی کوئی نہیں ہے میرا۔ تو ایم فل کیمسٹری میں نے کیا ہوا ہے الحمدللہ، میں پرائیویٹ اسکول میں جاب بھی کر رہا ہوں، ساتھ میں یہ بھی سنبھال رہا ہوں، یہ ہمارا ایک پوائنٹ بنا ہوا ہے، والد صاحب کی محنت ہے، اسی پوائنٹ سے، اسی کام سے میں نے ایم فل کیا، انہوں نے مجھے پڑھایا ہے، لکھایا ہے، ایک اچھی تعلیم حاصل کروائی ہے، جس کی وجہ سے میں ایک ادارے میں، بہت اچھے ادارے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ تو میرے خیال سے میں کسی بھی کام کو رزق حلال کمانے کے لیے ہمیں کسی بھی کام میں ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کسی قسم کی مشکلات پیش نہیں آنی چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، رزق حلال کمانا ایک عبادت ہے، اور میں اپنے گھر کو چلانے کے لیے رزق حلال کما رہا ہوں، تو اس میں کسی قسم کی ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے جی۔ دیکھیں جی، پڑھے لکھے انسان ہوں اور اچھی سوچ اور اچھی تربیت ہو تو ایسے ہی جملے اور الفاظ انسان منہ سے ادا کرتا ہے، کیونکہ اس کی تربیت اس کے الفاظوں سے، اس کی سوچ سے نظر آ جاتی ہے۔ ایم فل آپ نے کون سے کالج سے کیا؟ میں نے جس یونیورسٹی سے ایم فل کیا ہوا ہے، بی ایس کی ڈگری بھی میری گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سے ہے، اور ایم فل کی ڈگری بھی میری گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد ہے۔ 2020 میں 2020 میں میرا ایم فل کمپلیٹ ہوا تھا، تب سے لے کر اب تک میں جاب بھی کر رہا ہوں، ساتھ میں یہ کاروبار بھی سنبھال رہا ہوں۔ اچھا، جیسا کہ آپ کے کاروبار سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے والد صاحب کا یہ کاروبار ہے جو آپ اسے چلا رہے ہیں، آپ کے والد صاحب بیمار ہیں، تو چونکہ ساری زندگی آپ کے والد صاحب نے اس کاروبار کو کیا ہے، اس کاروبار سے ہی آپ کو پڑھایا، تو یقیناً آپ میں شوق بھی ہوگا پڑھنے کا، اور وہ چاہتے بھی ہوں گے کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنے۔ جی جی بالکل ایسی بات ہے، انہوں نے بڑی لگن سے، میرے والدین کی بڑی محنت سے میں اس قابل پہنچا ہوں کہ میں نے ایم فل کی ڈگری حاصل کی ہے، اور یہ ہے کہ اب وہ بیمار ہیں تو گھر کی ساری ذمہ داری میرے پہ آ گئی، اس وجہ سے مجھے یہ، پھر میں نے یہ نہیں سوچا کہ اس کام کو سکپ کر دیں، کیونکہ گھر کی بہت سارے ایکسپینڈیچرز بھی ہیں جس کو پورا کرنا ہے میں نے اکیلے نے، تو اسکول کی جاب بھی میں ساتھ ساتھ کر رہا ہوں، کاروبار بھی ساتھ کر رہا ہوں، تاکہ اپنے والدین کی میڈیسن کا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ بھی میں پورا کر سکوں، گھر کے سارے معاملات کو بھی میں چلا سکوں۔ والدہ حیات ہے؟ نہیں، والدہ کی میری ڈیتھ ہو گئی ہے، 2018 میں میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو والد میرے حیات ہیں۔ اچھا، آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ جی الحمدللہ، میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، میرے 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ سے۔ بہت بڑی پیاری بات ہے جی، آپ نے جلدی سارے کام کر لیے۔ ہاں جی، بس وہ والدہ کی ڈیتھ کے بعد جو ہے وہ پھر گھر کا جو کچن ہے وہ چلنا مشکل ہو گیا تھا، جس وجہ سے میری شادی ہو گئی جلد ہی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں بھی عطا کی ہیں، اللہ کی رحمت ہے ماشاءاللہ جی، نصیب اچھے کریں۔ جی۔ اچھا، اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ جو لڑکے زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں ان کے لیے پھر چھوٹا کام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسے
اپنے کولیگز کو, ہم بیچ کو, ہم عمر لڑکوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جی یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ میں جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی کہ کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہے, رزق حلال کمانا ایک عبادت ہے, تو اس میں ہمیں کوئی بھی ہیزیٹیٹ نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ میں 2015 میں نے اکیڈمی میں پڑھانا سٹارٹ کیا تھا, میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا. تو یہ قریبی اکیڈمی ہے, وہاں پہ میرے اسٹوڈنٹس گرلز بوائز دونوں مجھ سے پڑھا کرتے تھے. تو تب ہماری یہاں پہ شوب ہوا کرتی تھی, میں یہاں پر جھاڑو بھی دیا کرتا تھا, یہاں سے میرے اسٹوڈنٹ گزرا کرتے تھے, لیکن میں نے کبھی بھی ہیزیٹیٹ نہیں کیا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی سوال کہ سر وہ آپ کی شاپ ہے, آپ کام کرتے ہیں؟ تو میں نے فخر سے کہا کہ جی میرا الحمدللہ کاروبار ہے, اور اسی کاروبار سے میں نے یہ تعلیم حاصل کی اور میں آج آپ کو پڑھا رہا ہوں. اچھا, آپ ٹائم مینیج کیسے کر پاتے ہیں؟ صبح کو آپ نے اسکول جانا ہوتا ہے, اس کے بعد دوپہر کو یہ جو چیزیں وغیرہ بنانا, تیار کرنا, پھر شام کو آنا, کیسے مینیج کرتے ہیں؟ جی بس بہت ساری کہہ لے کہ ٹائم ٹیکنگ رسپانسبلٹی ہے میرے لیے. صبح میں اسکول بھی 7 بجے جانا ہوتا ہے, اس کے بعد میں نے آ کے تھوڑا ریسٹ کرنا ہے. وائف بھی میری میرے گھر کے کام میں بھی, یہاں یہ جو دہی بھلوں کا کام ہے اس میں بھی وہ ہاتھ بٹاتی ہیں. تو پھر اس کے بعد میں نے اکیڈمی بھی ایک پڑھانا ہوتا ہے. جب میں اکیڈمی پڑھانے جاتا ہوں پیچھے سے پھر یہ سارا کام جو دہی بھلوں کا وہ ریڈی رکھتی ہیں, اور اس کے بعد پھر آ کے میں نے یہ لگا کر, اور ادھر رات 11 بجے تک میرا یہاں پر تھک جاتے ہوں گے آپ؟ ہاں جی, تھکاوٹ تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے, نیند بھی کوئی میری 4 سے 5 گھنٹے ہے. تو لیکن الحمدللہ رزق حلال کما رہا ہوں, تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے انسان خود کوشش کرے, خود محنت کرے, اور انسان کو اس چیز کا اجر اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا. اچھا, آپ کے والد محترم اللہ ان کو لمبی زندگی دے, صحت والی لمبی زندگی دے, ان کے آپ کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ وہ تو ابھی اویلیبل نہیں ہے, نہیں تو میں ان سے آپ کے حوالے سے پوچھتا. چلیں آپ ہی بتا دیں کہ وہ کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں. الحمدللہ جی, بہت فخر محسوس کرتے ہیں میرے پہ, پورے خاندان میں, پوری فیملی میں وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا بہت محنتی ہے. تو میں بھی اس چیز کو مانتا ہوں کہ میرے والدین نے مجھے محنت کرنا سکھایا ہے شروع سے, جس کی بدولت میں آج ایم فل کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد بھی یہ کام کر رہا ہوں. میں نے محنت کرنے میں کبھی بھی ہیزیٹیٹ نہیں کیا. یہ میرے والدین کی بدولت ہے کہ انہوں نے شروع سے مجھے محنت کرنا سکھایا, خود بھی انہوں نے محنت کی اور ساتھ میں مجھے بھی انہوں نے محنت کرنا سکھایا. جی تو ناظرین, آپ نے سنا بھی اور آپ نے دیکھا بھی, جناب عمیر رضا صاحب ہے جنہوں نے ایم فل کیمسٹری کی ڈگری حاصل کی, اور ڈگری حاصل کرنے کے بعد اپنے والد کا, کیونکہ والدہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئی, اپنے گھر کا, اپنے والد کا سہارا بنے اور اپنے والد کے کاروبار کو جاری رکھا. انہوں نے کسی بھی قسم کی ایسی سوچ نہیں رکھی کہ میں اتنی تعلیم حاصل کی, اتنی بڑی ڈگری لی, اور میں اتنی ڈگری لینے کے بعد میں چھوٹا کام کیوں کروں. ایسی سوچ عمیر رضا کے قریب بھی نہیں آئی. ارادے ہوں جن کے پکے وہ بڑھ جاتے ہیں آگے, ٹکراتے ہیں طوفانوں سے, منزل کو وہ پاتے ہیں. اسی طرح کے عمیر رضا صاحب ہیں جنہوں نے طوفان سے ٹکرا کر اپنی منزل کو پایا, اور ان نیو جنریشن کو یہ میسیج دیا کہ کوئی کام بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. آپ کام کرنے والے بنے نیک نیتی سے, آپ کی تمام خواہشات اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی ناصر ہے. فی امان اللہ.